بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما السفینة فكانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم۔ ابھی جو آیت تلاوت کی گئی سورہ کہف کی آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 82 تک گزشتہ بتایا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ خضر علیہ السلام نے شرط رکھی کہ آپ میرے پاس اور میرے ساتھ اسی وقت رہ سکتے ہیں کہ میرے ذریعے جو بھی کام ہو آپ کو چوں و چرا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی آپ کو یہ کہنا نہیں ہے کہ ایسا کیوں کیا۔ اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے 3 واقعے پیش آئے۔ سب سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی والوں کی کشتی کو عیب دار کر دیا، حالانکہ اس کشتی والے نے ان کو بلا اجرت سوار کیا تھا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو مار ڈالا۔ پھر تیسرا حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گاؤں میں گئے اور ان گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن گاؤں والوں نے کھانا نہیں دیا، تو وہاں ایک دیوار گرنے کو تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے درست کر دی۔ یہ تینوں معاملے چونکہ ظاہر کے بالکل خلاف تھے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ شریعت کے احکام کا خود بھی مکلف ہوتا ہے اور اس کے خلاف دیکھتا ہے تو اس کے اندر صبر نہیں ہوتا ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام تینوں وقت حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اور ان کی شرط پر نہ اترنے کی بنا پر ان دونوں کے درمیان اب جدائی ہو گئی۔ اب جدائی ہونے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام ان معاملوں کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے میرے طرف سے جو معاملات دیکھے اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والوں کی کشتی کو توڑ دیا تھا، اس کے متعلق فرمایا اما السفینۃ، بہرحال کشتی، فکانت لمساکین، وہ چند مسکینوں کی تھی۔ مسکین یہ عربی لفظ ہے، اور مسکین کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کے پاس بقدر ضرورت کچھ چیزیں ہوں۔ ایک ہوتا ہے فقیر، ایک ہوتا ہے مسکین۔ فقیر کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کے پاس اس کے ضرورت کے مطابق چیز ہو۔ تو یہ کشتی جو تھی وہ 5 بھائیوں کی تھی۔ اصل میں 10 بھائی تھے، ان میں سے جو 5 بھائی تھے وہ بیچارے بیمار تھے،
یعنی ایسے تھے جو مزدوری نہیں کر سکتے تھے، پیسے نہیں کما سکتے تھے. جو دوسرے جو 5 بھائی تھے وہ مزدوری کرتے تھے اور اس سے آنے والی کمائی اپنے بیمار 5 بھائیوں پر خرچ کرتے تھے. تو فرمایا کہ وہ چند مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو سمندر میں کام کرتے تھے. سمندر میں کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گاڑی یعنی کشتی کو کرائے پر دیتے تھے، یعنی کرائے پر سواروں کو ایک جگہ کنارے سے دوسرے کنارے پر لے جاتے تھے. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیبدار کروں. کیوں عیبدار کروں؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، کہ وہ جہاں جا رہے تھے اس جگہ پر ایک بادشاہ تھا، جو بادشاہ ہر صحیح سلامت کشتی کو غصب کر کے لے لیتا تھا. اب اگر میں نے ان کی کشتی کے تختے کو نہ توڑا ہوتا اور ایسی ہی صحیح سالم کشتی ان کی بادشاہ کو پہنچتی تو یہ جو ان کا روزی روٹی کا سامان ہے وہ بھی چلا جاتا اور ان کی حالت بہت بری ہو جاتی. اس لیے میں نے ان کی کشتی کو اس طرح توڑا کہ جس سے نہ ڈوبنے والے بھی نہ ڈوبے. اور بعد میں جا کر یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ بعد میں جا کر جو ہے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو واپس درست کر دیا. تو وہ بادشاہ اس کشتی کو نہ لے لے اور ان 5 بھائیوں کی روزی روٹی برقرار رہے، اس لیے میں نے اس کشتی کو عیبدار کیا تھا. آگے فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ، بہرحال بچہ، تو بچے کو کیوں قتل کیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، کہ وہ بچے کے جو والدین تھے وہ سچے پکے مسلمان تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، پھر ہم نے اندیشہ کیا کہ وہ بچہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر پر ابھارے. دیکھیے ہر بندہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لہذا وہ جو بچہ تھا جو نابالغ تھا اس کے مقدر میں بلوغت کے بعد کفر لکھا ہوا تھا اور برائی لکھی ہوئی تھی، اور اس حد تک اس کے مقدر میں برائی لکھی ہوئی تھی کہ یہ جو برائی اور یہ جو کفر ہے وہ بچہ تو کافر ہوگا ہی ہوگا، لیکن اپنے کفر کا اثر اپنے ماں باپ پر بھی ڈالے گا اور اس کے نتیجے میں اس کے والدین بھی کافر ہو جائیں گے. تو یہ بات حضرت خضر علیہ السلام کے علم میں تھی، لہذا حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا تاکہ بچہ کافر بھی نہ ہو اور اس کے والدین کو بھی کافر نہ بنائے. اب یہاں ایک سوال ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ بچہ بڑا ہو کر کافر ہوگا تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کیوں کیا؟ اللہ کے علم کو نافذ ہونا چاہیے تھا، یعنی بچے کو بڑا ہو کر کافر ہونا چاہیے تھا جب اللہ نے مقدر میں لکھ دیا تھا. تو اس کا جواب یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنی حکمت کے تحت کرتا ہے. ہمیں کیوں اور کیسے یہ کہنے کہ ہمارے لیے درست نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اصل میں تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بچہ بالغ ہو کر پھر جو ہے اپنے والدین کو کفر پر ابھارے گا، لہذا اس کفر کے لیے بلوغت شرط تھی کہ بڑا ہو پھر کفر پر ابھارے. چونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو بڑا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیا، لہذا نہ وہ بالغ ہوا نہ اس نے اپنے والدین کو کفر پر ابھارا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لہذا کیونکہ اللہ کا علم کا تقاضا یہ تھا کہ بچہ بڑا ہو کر پھر کفر پر ابھارے، لیکن یہاں بچے کے بڑے ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی، لہذا یہاں اللہ کے علم کے خلاف کوئی بھی چیز نہیں ہوئی. آگے فرمایا کہ پھر ہم نے ارادہ کیا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کا رب ان کے والدین کو اس سے بہتر عطا کرے جو پاک ہو اور صلہ رحمی کرنے والا ہو. چنانچہ یہ جو بچہ جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، اس کے والدین کو اس بچے کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی، ایک لڑکی پیدا ہوئی،
اور کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ اس لڑکی کے پیٹ سے ایک نبی پیدا ہوئے اور اس نبی کے ذریعے بہت ساری امت کو ہدایت ملی. اور ایک کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس لڑکی کے پیٹ سے 2 نبی پیدا ہوئے اور ان 2 نبیوں کے ذریعے بہت ساری جگہوں پر ہدایت ملی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ جو ہے ان کے والدین کو اس سے بہتر عطا کرے اور جو ایسا ہو جو پاکیزہ ہو اور صلہ رحمی کرنے والا ہو. یہ 2 واقعے کی حقیقت ہو گئی. تیسرا جو واقعہ کہ دیوار کیوں انہوں نے بغیر کسی اجرت کے دیوار کو کھڑا کر دیا. وَأَمَّا الْجِدَارُ بہرحال دیوار تو وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو شہر کے رہنے والے تھے اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان دونوں کے والد نیک تھے. بس آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں جوان ہو جاوے اور اپنا خزانہ نکالے بطور آپ کے رب کی طرف سے رحمت کے، اور میں نے یہ سارے کام اپنی مرضی سے نہیں کیے. یہ وہ باتیں ہیں جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. وہ جو دیوار جو تھی وہ 2 یتیم بچوں کے گھر سے لگی ہوئی تھی اور 2 یتیم جو بچے تھے ان کے والدین بڑے نیک تھے. اب اس دیوار کے نیچے ان کے والدین نے 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ سونا اور چاندی چھپا کر رکھا تھا اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے جو ہے ان کے والدین نے ایک سونے کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی جس میں انہوں نے کچھ نصیحتیں لکھی ہوئی تھیں. وہ نصیحت کیا ہے؟ وہ نصیحت یہ ہے کہ تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہو پھر بھی غمگین رہتا ہے. جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے کہ جو ہوگا اللہ ہی کرے گا، اس کے سوا کوئی نہیں کرے گا اور اللہ ہی نے میرے مقدم میں ساری چیزیں لکھ دی ہیں، پھر بھی وہ غمگین رہتا ہے. دوسری جو نصیحت تھی کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ وہ جانتا ہے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے پھر بھی زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوشش میں لگا رہتا ہے رزق کے لیے. تیسری نصیحت کہ تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے پھر بھی خوش و خرم رہتا ہے. چوتھی نصیحت کہ تعجب ہے اس شخص پر جو حساب پر ایمان رکھتا ہے پھر بھی غفلت برتتا ہے. آج اگر ایک والد یا ہم ہمارے ماتحتوں کو 500 کی نوٹ دے کر بازار میں بھیجیں اور اس سے یہ کہیں کہ بھی دیکھو یہ چیز لانی، یہ چیز لانی، یہ چیز لانی ہے، تو وہ آدمی کتنی فکر کرتا ہے کہ بھئی یہ چیز اتنے کی آئی ہے، یہ اتنے کی آئی، یہ اتنے کی آئی، باقی پیسے مجھے اس کو واپس کرنے ہیں. تو ایک آدمی، ایک انسان کے متعلق ہم اتنی فکر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قیمتی زندگی دی ہے اور یقیناً اس زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے حساب لے گا. ہمیں جو مال و نعمت دی ہے اس کا حساب لیا جائے گا، پھر بھی ہم غفلت میں زندگی گزارتے ہیں. اسی کے متعلق فرمایا 5ویں نصیحت جو ہے دنیا اور اس کے انقلابات کو جانتا ہے پھر بھی کیسے مطمئن ہو کر بیٹھتا ہے کہ دنیا جو ہے آج ایک نوجوان آدمی ہے، ہٹا کٹا ہمارے سامنے ہے اور کل اس کی موت ہو جاتی ہے. شاندار عمارت کھڑی ہے، ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے، بھوکمپ آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، وہ دیوار وہ مکان جو ہے زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، زمین بالکل کاٹمال ہو جاتا ہے. تو اتنا سارا چیز ہے، ہم ہمارے آنکھوں کے سامنے انقلابات دیکھ رہے ہیں پھر بھی ہم مطمئن بیٹھے ہیں. اور پھر آخر میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ جو 7 نصیحتیں ایک کتاب کے ایک قول کے مطابق لکھی ہوئی تھی. اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے اس کے والدین نیک تھے، لہذا والدین نے جو اپنے بچوں کے لیے خزانہ رکھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو والدین نیک ہوتے ہیں ان کے اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کے اسباب پیدا کرتے ہیں. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم تو یوں چاہتے ہیں کہ ہم خود جو ہے فلمی اسٹار بنے
اور ہمارا لڑکا صحابہ جیسی زندگی گزارے. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اگرچہ ہم زبان سے ہمارے اولاد کو، ہمارے ماتحتوں کو کتنی بھی نصیحت کریں، لیکن جتنا ہمارے کردار، ہمارے آئیڈیل کا اثر ہمارے ماتحتوں اور ہمارے اولاد پر پڑتا ہے، اتنا کسی اور چیز کا نہیں پڑتا ہے. اسی لیے محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کے لیے، کوئی نیک بندہ جو نیکی عمل کرتا ہے اور جو باصلاحیت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ حفاظت کے اسباب پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے یہاں پڑھا. تو وہ جو خزانہ تھا، اگر دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ باہر آ جاتا، اور یہ بچے ہیں ابھی، ہو سکتا تھا کہ دوسرے گاؤں والے جو ہے اس خزانے کو لے لیتے، اور جب یہ بچے جوان ہوتے تو وہ اپنے والدین کی وراثت اور ان کے خزانے سے محروم رہتے. اس لیے میں نے بغیر اجرت کے جو ہے اس دیوار کو کھڑا کر دیا. فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں جوان ہو جاوے، یعنی 25 سال کی عمر کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالے. یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت کے طور پر تھا، اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے علم میں رکھی، اور اسی علم کی وجہ سے میں نے یہ سارے کام کیے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. دیکھیے ایک بات یہاں، حضرت خضر علیہ السلام جو نبی تھے، تو نبی کی بلاغت اور ان کا ادب کیسا ہے. 3 واقعے پیش آئے، اس میں سے 2 واقعے جو تھے وہ ظاہر کے خلاف تھے، کشتی والا اور بچے کو قتل کرنے والا. تو ان 2 واقعوں میں اس کے کرنے کی نسبت اپنی طرف کی کہ میں نے کشتی کو عیبدار کیا، میں نے بچے کو قتل کیا. لیکن تیسرا جو واقعہ ہے، جو بھلائی والا ہے، اچھا واقعہ ہے، تو اس کی نسبت انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی کہ آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ جوان ہو پھر اپنا خزانہ نکالے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. حالانکہ بیماری دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، لیکن چونکہ بیماری ایک آدمی پسند نہیں کرتا ہے تو بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، اور چونکہ شفا اس کو آدمی پسند کرتا ہے تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی. آگے ذوالقرنین جو ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کے متعلق واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. چونکہ جیسا کہ سورج شروع ہوئی تو اس وقت بتایا گیا تھا کہ یہ جو لوگ تھے، کفار جو لوگ تھے، وہ مدینہ گئے تھے یہودیوں کے پاس، اور انہوں نے جا کر کہا تھا کہ بھائی ہمارے وہاں جو نبی آیا ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، آپ کچھ ایسی باتیں بتاؤ کہ ہم ان کو خاموش کر سکے. تو انہوں نے، یہودیوں نے کہا تھا کہ آپ جا کر اپنے نبی سے 3 سوال کیجئے، اگر وہ 3 سوالوں کے صحیح جواب دے دیتے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ نبی ہے. اور وہ 3 چیزوں کے متعلق میں سے ایک تھی روح، اور ایک تھی اصحاب کہف کے متعلق، اور ایک ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق. تو روح کا ذکر چونکہ 15ویں پارے میں ہے اور یہ سورہ کہف سے پہلے ہے، اور کہف کا واقعہ آپ نے پورا تفصیل کے ساتھ سنا. اور اب جو ہے تیسرا جو سوال تھا یہودیوں کا، جو کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تھا، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ذوالقرنین جو تھا وہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس نے کافی چیزیں فتح کی. تو اس کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ آئندہ تفصیل میں بیان کیا جائے گا. یمن میں ایک مرتبہ کئی مردوں کو دفن کیا گیا. دفن کیے جانے کے بعد اچانک ان قبروں سے چلانے کی آواز آنے لگی، اور اچانک اس قبر سے ایک کتا نکلا. تو جو لوگ دفنانے کے لیے آئے تھے ان لوگوں نے دیکھا تو وہ جو کتا تھا بڑا زخمی تھا. تو اس میں سے ایک نیک آدمی نے اس کتے سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس کتے نے کہا کہ میں اس میت کے برے اعمال ہوں.
تو پھر کہ کیا ہوا؟ تو اس کتے نے کہا کہ اس آدمی کے سینے میں سورہ یاسین تھی، جس سورہ یاسین نے مجھے دھکا مار دیا اور میں اب باہر آ گیا، اب اس کے دل میں نیک اعمال کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ سورہ یاسین کا خوب اہتمام کرے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ایک خواہش تھی کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ سورت ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے۔ بڑی مؤثر صورت ہے، انشاءاللہ جب تفسیر کا موقع آئے گا تو اس کی فضیلت تفصیل سے بیان کی جائے گی، لیکن آج چونکہ ایک بات یہ پڑھنے میں آئی تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے بیان کروں۔